بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل جناب ڈاکٹر انصر صاحب, ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ, معزز فیکلٹی ممبران, پیر اظہر الحسن صاحب, ڈیئر اسٹوڈنٹس, فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر انصر صاحب کو ویلکم کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آل دا وے نارووال تشریف لائے اور آ کر انہوں نے یونیورسٹی آف لیڈز کے ساتھ نارووال میڈیکل کالج کی کولیبریشن کا راستہ اور دروازہ کھولا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نارووال میڈیکل کالج پاکستان کے میڈیکل کالجز میں ایک نیا اضافہ ہے, لیکن میرے نزدیک نارووال میڈیکل کالج کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے میڈیکل کالجز کے ہجوم میں ایک اور میڈیکل کالج کا اضافہ ہو جائے. My vision for this medical college is that it should first become leader in medical education in Pakistan, and then it should also become a leader in the global landscape of medical education. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانے میڈیکل کالجز ہیں وہ اپنے پرانے انرشیا کے اندر اتنے امرسڈ ہیں کہ شاید وہ اس تبدیلی میں خود کو ڈھالنے میں بہت وقت لگائیں گے جو دنیا میں ہر شعبے کے اندر وقوع پذیر ہو چکی ہے. اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی لیڈ ریولوشن ہے جو ہر شعبے کو نئی بنیاد کے اوپر کھڑا کر رہا ہے. لہٰذا ہر شعبے کا جو بیسک لرننگ ماڈل ہے وہ ایک ری ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے. آج کی میڈیکل ایجوکیشن اگر آنے والے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوگی تو ہم پھر مستقبل میں ڈاکٹر نہیں پیدا کر رہے ہوں گے بلکہ حکیم پیدا کر رہے ہوں گے. چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, بائیو ٹیکنالوجی, لائف سائنسز, ان کے اندر جو حیرت انگیز انوویشنز ہو رہی ہیں وہ میڈیکل ایجوکیشن کو اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ صرف ہارٹ بیٹ پڑھنے تک محدود رکھنے والا ڈاکٹر نہیں تقاضا کرتی, وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہیں کہ مستقبل کا ڈاکٹر بہترین ڈیٹا انالسٹ ہو. وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہیں کہ مستقبل کا ڈاکٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صلاحیت کو بھی ماسٹر کرے, اور مستقبل کا ڈاکٹر انٹر ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ اپنے پروفیشن کو دوسرے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈومینز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر اس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوگی اور وہ اپنے ایک بہت نیرو سائلو کے اندر محدود رہے گا تو وہ مستقبل کا کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی لیے میں نے ہمیشہ نارووال میڈیکل کالج کی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ الحمدللہ نارووال میں ہم نے تعلیم کی بستی اور تعلیم کا ایکو سسٹم الحمدللہ قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. چونکہ یہ میری ڈریم تھی کہ جس خطے نے مجھے میری دولت دیکھ کر نہیں بلکہ میری تعلیم کی بدولت مجھے منتخب کیا تھا, میں اس دھرتی کا قرض اسے تعلیم کا مرکز بنا کر اتاروں. اور
مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے کہ وہ خواب ایک حقیقت بن رہا ہے. اور آپ نے کل سنا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اب نارووال جو ہے وہ بہترین یونیورسٹیز، کالجز، ٹیکنیکل ایجوکیشن، کھیلوں کے میدان اور ڈیولپمنٹ کی ایک مثال بن چکا ہے. تو یہ سفر بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ سفر 2008 سے شروع ہوا جب اس کی بنیاد ہم نے رکھی، جب ہماری حکومت صوبہ پنجاب میں قائم ہوئی اور اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے اور انہیں 10 سال کا موقع ملا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا. اور ان 10 سالوں کے تسلسل سے اور ان کی خصوصی مدد کے ساتھ جو ہم نے منصوبے نارووال میں شروع کیے، آج وہ ایک بڑے درخت بن کے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نارووال کے اندر 15 سالوں میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں تو پاکستان بھی 15 سالوں کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. نارووال کی اس تبدیلی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نارووال کے عوام نے اپنی نمائندگی میں ایک استحکام قائم رکھا. اور مجھے جو یہاں کے لوگوں سے بار بار مینڈیٹ ملا، اس تسلسل نے ان پالیسیوں کو جاری رکھنے میں مدد دی. لیکن 2018 میں جب حکومت تبدیل ہوئی، اگرچہ نمائندگی میرے پاس تھی، لیکن اس نئی حکومت نے ان منصوبوں کو جاری رکھنے کی بجائے ترک کیا اور الٹا اس ترقی کی سزا اور ان منصوبوں کو بنانے کے جرم میں مجھے اٹھا کر اڈیالہ جیل میں ایک جھوٹے ریفرنس میں بند کر دیا. اور آج اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جس شخص نے وہ جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے اڈیالہ جیل میں بند کیا تھا، آج اسی سیل کے اندر وہ خود مقیم ہے کہ جس سیل میں اس نے مجھے ڈالا ہوا تھا. کیونکہ جب آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. غیبت سچ ہوتی ہے اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، لیکن اگر آپ اس برائی کا بھی اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کریں تو قرآن کہتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو بہتان تو ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جو کسی میں گناہ یا برا فعل نہیں ہے اور آپ وہ اس کے اوپر تھوپیں تو وہ غیبت سے کئی گنا بڑا جرم ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیسی کردار کشی کی گئی ہر مخالف کی، اور اپنے حمایتیوں کو صرف ایک ہی بات 4 سال سکھائی گئی کہ جو بھی مخالف ہے اسے چور اور ڈاکو کہو. اور اسی طرح لندن میں ایک دفعہ انصر صاحب چونکہ برطانیہ سے ہیں تو انہیں اس کی وجہ سے سناؤں کہ میں اور مفتاح اسماعیل ایک جا رہے تھے پبلک پلیس میں، تو وہاں ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون بیٹھی تھیں. تو انہوں نے پڑھی لکھی تھیں اور ہمیں جب دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی جو کہ انہیں سکھائی گئی تھی کہ جہاں مخالف نظر آئے اسے چور کہو. تو میں واپس پلٹا، مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ نہیں چھوڑیں جانے دیں. میں کہا نہیں، ہمیں کانفرنٹ کرنا چاہیے جا کے. تو میں اس خاتون کے پاس آیا، میں نے کہا کہ محترمہ آپ نے ابھی ایک آواز لگائی ہے اور آپ ایک تعلیم یافتہ خاتون لگتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جو کہا آپ اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گی. تو لہٰذا میں آپ کو ایک تجویز دے رہا ہوں کہ آئیے ہم دونوں ہاتھ اٹھائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کا چور ہوں
تو میرے پہ اللہ تعالیٰ کی 100 دفعہ لعنت ہو، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی 100 دفعہ لعنت ہو۔ تو میں نے کہا میں آمین کہتا ہوں تو آپ بھی آمین کہہ دیں۔ تو چپ ہو گئیں وہ۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو ایک بات کا یقین نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیوں اس قسم کا پڑھے لکھے ہو کر فیل کیا؟ اور اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ اس وائرس کا شکار ہو کر ایسی مکالمے میں الجھے کہ جس پہ انہوں نے سوائے اس کے کہ نفرت کی دیواریں کھڑی کیں اور نفرت پھیلائی اور کچھ نہیں کیا۔ تو وہ 4 سال پاکستان میں جب بھی میں کسی ان کے حمایتی سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے مہاتما صاحب کی کوئی ایک کامیابی تو گنائیں کہ 4 سال وہ وزیر اعظم تھے، ملک کے اتنے بڑے لیڈر تھے، جس کو چاہتے تھے جیل میں ڈال دیتے تھے، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، تو کوئی ایک انہوں نے موٹر وے بنائی، کوئی ایک نئی یونیورسٹی بنائی، کوئی نیا ایک ہسپتال بنایا، کوئی نئی ایک توانائی کا منصوبہ چلایا، کوئی ایک نئی اقتصادی پالیسی متعارف کرائی، کوئی کارنامہ گنائیے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر جواب ایک ہی ہوتا ہے، نہیں جی انہوں نے ہمیں شعور دیا۔ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کس بات کا شعور دیا؟ کہ ہر کسی کی پگڑی اچھالو، ہر کسی کو نفرت کرو اپنے مخالف کے ساتھ، پاکستانی قوم کے اندر انتشار اور فساد پھیلانے کا شعور، اپنے ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ آرائی کرنے کا شعور، اپنے ملک کے شہیدوں کی یادگاروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کا شعور، اپنے ملک کو بنانے والی ہستی کے گھر کو، جنا ہاؤس کو جلا کے راکھ کر دینے کا شعور۔ اگر یہ شعور ہے تو ہم اس شعور سے بغیر بہت بہتر ہیں۔ شعور تو اس چیز کا نام ہے کہ شعور آپ کو انسانیت کی اعلیٰ بلندیوں پر لے جائے، اور شعور اس بات کا نام ہے کہ آپ کو یہ صلاحیت دے کہ آپ اختلاف کے اندر بھی اتحاد کی راہیں تلاش کر سکیں، آپ ڈائیورسٹی کے اندر بھی یونٹی کی روشنی تلاش کر سکیں، جو کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی سے مکالمہ کرو، جب کسی سے بات کرو تو مشترکہ بات سے گفتگو شروع کرو، کامن پوائنٹس کے اوپر اکٹھا ہونا سیکھو، یکجا ہونا سیکھو۔ تو شعور تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے اختلاف کو مکالمے کے ذریعے مفاہمت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب ایک ہوں برابر ہونے کے لیے۔ ٹو بی ایکول یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم، بٹ وداؤٹ بینگ سیم یو کین اسٹل بی ایکول۔ یہ وہ شعور ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم میں فرق ہو سکتا ہے خیالات کا، ہم میں فرق ہو سکتا ہے نظریات کا، ہم میں فرق ہو سکتا ہے زبان کا، ہم میں فرق ہو سکتا ہے مذہب کا، ہم میں فرق ہو سکتا ہے صوبے کا، لیکن اس فرق کے باوجود ہم اپنی پاکستانی شناخت کے اوپر ایک ہوں۔ ہم اپنی سیاست علیحدہ علیحدہ راستوں پہ کریں، لیکن ہمیں یقین ہو کہ ہمارا ڈاک خانہ ایک ہے اور وہ پاکستان ہے۔ یہ ہے شعور۔ تو اسی لیے ہم سب کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی خاطر یکسو ہو کر اگلی نسل کے مستقبل کے لیے وہ سب کچھ کریں جس سے کہ آپ کی نسل آج سے 22 سال کے بعد تاریخ میں سرخرو ہو سکے۔ ہمارا اگلا امتحان، ہم نے ابھی الحمدللہ معرکہ حق جیتا ہے، اور وہ دشمن جو یہ سمجھتا تھا اور اس زوم میں آ گیا تھا کہ پاکستان شاید ایک کمزور ملک بن گیا ہے، اور وہ اقتصادی تباہی جو کہ ہمیں 4 سالوں میں بھگتنی پڑی، جس نے ہمیں دیوالیہ کر دیا تھا، ڈیفالٹ کر دیا تھا، ان کا خیال تھا کہ اب ان کے دانے ختم ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو ان کو ایسا پنچ مارا کہ ان کو دن میں تارے نظر آ گئے، اور انہیں امریکہ سے جا کے امن کی بھیک مانگنی پڑی۔ اور آج بھی صدر ٹرمپ
میرا خیال ہے 50 دفعہ سے زیادہ ان 7 جہازوں کا ذکر کر چکے ہیں جو پاکستان نے ان کے گرائے تھے۔ یہ ہوتا ہے شعور۔ شعور یہ نہیں ہوتا کہ ہندوستان آپ پہ حملہ کرے تو آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوچھیں کہ اب میں کیا کروں، کیا میں ہندوستان کے ساتھ لڑائی کروں۔ شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مسلح افواج کو کہیں کہ یہ اگر آپ کو ایک پنچ ماریں تو آپ ان کو 10 پنچ مار کے وہ سبق دیں کہ یہ آئندہ جرأت نہ کر سکیں۔ اور 10 مئی کو پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو وہ مزہ چکھایا۔ ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں وہ دلیرانہ کامیابی حاصل کی جو ہمیں تاریخ میں اپنی نظر نہیں آتی۔ لیکن اب یہ مارکہ حق کی کامیابی کو اگر ہم نے مستقل بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں مارکہ ترقی کا مقابلہ اور میچ بھی جیتنا ہے۔ چونکہ اگر مارکہ ترقی کا میچ ہم نہیں جیتیں گے تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کمزور معیشت کے ساتھ کسی ملک کا دفاع بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنا ہے اور اسی سطح پہ رکھنا ہے کہ جس سطح پہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، تو میرے نوجوانوں ہمیں مارکہ ترقی کو اسی جذبے کے ساتھ جیتنا ہے جس جذبے کے ساتھ ہماری مسلح افواج نے مارکہ حق جیتا ہے اور جس جذبے کے ساتھ ہماری مسلح افواج دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہم ہر روز دوسرے روز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا قربانیوں کی داستان ہے کہ ینگ کیپٹن جس کی 1 مہینے بعد شادی ہونے والی تھی، اس کی ماں نے اس کی بری تیار کی ہوئی تھی، ہر چیز ترتیب کے مطابق تھی، اور اس ماں کے گھر میں جہاں وہ سرخ جوڑے میں دلہن لانے کی منتظر تھی تو سرخ لہو میں اس کے بیٹے کی شہادت والی میت گھر لائی جائے اور وہ ماں جذبے کے ساتھ یہ کہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا پاکستان پر قربان ہو گیا، تو اس ماں کے دل میں، اس فوج کے کیپٹن کے ماں کے دل میں سٹین لیس سٹیل کا دل نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسانی دل ہے، اس کے جذبات بھی ہمارے جیسے ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ اگلے دن میں منظور پورہ ہمارا گاؤں ہے، وہاں پر گیا، ایک جوان جو ایف سی کے اندر بلوچستان میں وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، تو وہ 1 مہینے کی چھٹی کے لیے گھر آنے کے لیے پوسٹ سے روانہ ہوا، اور اپنی ماں کو اس نے فون کر کے کہا کہ میں کل گھر پہنچوں گا، اور اس نے اپنی فرمائشیں بتائی ہوں گی کہ کیا کچھ میں کھاؤں گا اور کیا کروں گا، اور اس کی ماں منتظر تھی۔ تو وہ اپنی پوسٹ سے نکلا تو وہاں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو وہ جوان اور ساتھ اس کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے۔ تو میں اس ماں کے پاس جب گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھ سے افسوس نہ کریں، مجھے مبارک دیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے اور میں ایک شہید کی ماں ہوں۔ میں یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں؟ میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ کیا یہ جذبے، یہ خالص جذبے صرف ہماری فوج کے لیے ہیں یا ہمارے سویلینز کو بھی اسی درجے کے جذبوں کا حامل ہونا پڑے گا اگر ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے؟ مارکہ حق کی پشت کے اوپر یہ جذبے تھے جنہوں نے کامیاب کیا۔ اور میرے نوجوانوں اور میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے تو یہی خالص سچا جذبہ ہمیں اپنی ڈیوٹی کے پیچھے کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا
تو ہم مارکہ ترقی کو 2 نمبری کے ساتھ نہیں جیت سکتے. ہم سب کو 1 نمبر کی پروفیشنل ڈیوٹی کے جذبے پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہمارا پروفیشن ہم سے کوئی شہادت تو نہیں مانگ رہا. ہمارا پروفیشن ہم سے کوئی دشمن کے مقابلے میں بندوق کھڑا ہونے کا تو نہیں تقاضا کر رہا. آپ کا پروفیشن تو آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی تنخواہ ملتی ہے تو کیا آپ نے وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس دیانتداری کے ساتھ ادا کی ہے کہ جو آپ سے توقع کی جاتی ہے. آپ کا پروفیشن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ کو بحیثیت اسٹوڈنٹ اس حکومت نے ایک سبسڈائزڈ ایجوکیشن کا موقع دیا ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن میں اگر آپ MBBS کرنے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کتنے کروڑ کا نسخہ ہے وہ. یہاں سے تو شاید آپ میرا خیال ہے 5 لاکھ بھی نہیں لگیں گے 5 سالوں کے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب کتنے لگیں گے؟ ہیں 4 لاکھ. یہاں تو 5 سال کی تعلیم آپ کی 4 لاکھ میں ہو جائے گی اور اگر اس سے بھی کم. لیکن اگر آپ پرائیویٹ ایجوکیشن کے اندر جائیں تو آپ کو شاید کتنے کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اگر یہ غریب ملک آپ کو اتنی سبسڈی کے ساتھ یہ موقع دے رہا ہے تو کیا آپ اپنی تعلیم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں آپ اس تعلیم کا فائدہ اٹھائیں اور خود کو ورلڈ کلاس میڈیکل پروفیشنل کی سطح پہ لانے کے لیے جستجو کریں؟ یہ وہ ڈیوٹی ہے جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کے محاذ کے اوپر جسے ہمیں پوری طرح ادا کرنا ہے. اور میں نارووال میڈیکل کالج کی فیکلٹی سے تو علیحدہ گفتگو کروں گا چونکہ جو مجھے رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے کہ ہفتے میں 2 دن حاضری اور باقی دن غیر حاضری یا اس طرح کی چیزیں. اور اسی طرح جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر جو موجودگی ہے اس کے اوپر بھی کافی لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ اس طرح وہ ڈیوٹی نہیں دے رہے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں جن پر قابو پانا ہے. قوموں کی ترقی جہاں سیمنٹ اور سریے سے ہوتی ہے وہیں قوموں کی ترقی میں ان کے ایتھکس اور ویلیوز کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہوتا ہے. ایتھکس اور ویلیوز ترقی کا سافٹ ویئر ہوتے ہیں. سیمنٹ اور سریے سے ہارڈ ویئر بنتا ہے. ایک کمپیوٹر جو ہے دنیا کا بہترین کمپیوٹر ہو سکتا ہے لیکن اگر اس پہ سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ویلیو صرف is worth the sheet metal and the plastic that goes in putting together that machine. Nothing more, nothing less. اس کو آپ ترازو میں تول سکتے ہیں. What makes a computer valuable tool is the software that runs on that machine. اسی طرح آپ بہترین ہسپتال بنا سکتے ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ لے کر آ سکتے ہیں, آپ جدید ترین میڈیکل کالج بنا سکتے ہیں, اس کی بہترین کلاسیں بنا سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے علم کے سیکھنے کا, علم کے سکھانے کا, تحقیق کے تجسس کا, تو وہ سیمنٹ اور سریا اور وہ ہارڈ ویئر سب بیکار ہے. اس کے بالمقابل اگر ایک کم تر درجے کی عمارت ہے لیکن اس کے اندر ٹیچرز کے اندر پیشن ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح علم دینا ہے, اور اگر ان کے اسٹوڈنٹس کو وہ اتنا انسپائر کریں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں نہ صرف نالج بک جو ہے اس سے پڑھ کے خود کو ایک نالج ورکر بنائیں بلکہ وہ ایک لائف لانگ نالج سیکر بنیں, ان کے دماغوں کو وہ اتنا روشن کریں کہ جن میں اتنی کیوریوسٹی پیدا ہو کہ وہ ساری زندگی ان کے علم سیکھنے کی پیاس کو ختم نہ کر سکے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سافٹ ویئر ہم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں.
اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے جو چند ایک تجربات ہوئے یہاں سے تعلیم حاصل جا کے کرنے کے، تب مجھے سمجھ آیا کہ امریکہ سپر پاور کیوں ہے۔ امریکہ اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت اسلحہ ہے، وہ اس لیے سپر پاور ہیں کہ ان کے پاس ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں۔ اور ایک اچھی یونیورسٹی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو میں وائس چانسلر حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایک KPI جو کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے، ان مائی اوپینین ون آف دا KPIs از کہ اس کی لیبارٹری اور لائبریری کی روشنی رات کے 10 بجے ونڈو پینل سے روشن ہے یا اندھیرے میں ہے۔ جو دنیا کی اچھی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کی لیبارٹریوں میں 24 گھنٹے تحقیق ہوتی ہے، اور وہ ریسرچر جو ہیں کھانا پینا بھول کے، ہر چیز بھول کے اپنی تحقیق کی جستجو میں جتے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی انوینشن کرنی ہے، ہم نے کوئی انوویشن کرنی ہے، اور وہ اپنی ریسرچ کے اندر خفتی ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ بارش کا پتہ ہے، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، اور ان کی ریسرچ ہی ان کی زندگی کا پرپز ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی لائبریریز میں جائیں تو وہاں پہ دن اور رات کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب میں وہاں امریکہ پڑھنے گیا تو یہاں سے انجینئرنگ کر کے گیا، تو خیر چونکہ میں تو وہ پریزیڈنٹ بھی تھا اسٹوڈنٹس یونین کا، اس میں ہمارا بڑا وقت گزر جاتا تھا، بٹ اس کے علاوہ بھی آئی نیور فیلٹ دیٹ نیڈ کہ میں ایکسٹرا اسٹڈی کے لیے جا کے لائبریری بیٹھوں۔ لیکن جب میں امریکہ گیا تو میں ایک دن ایک لیکچر گزار نہیں سکتا تھا جب تک کہ آئی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو سٹ ان دا کلاس وتھ ایٹ لیسٹ 200 پیجز ریڈنگ فار دیٹ کلاس، جو کہ اس کے لیے پرسکرائب تھی ایکسٹرا ریڈنگ۔ اور ہم لائبریری جاتے تھے رات کو 9 بجے تو اچانک گھڑی دیکھتے تھے صبح کے 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اتنا وہ ایک لرننگ ایکسپیرئنس، اتنا وہ اس میں امرس تھے ہم۔ تو لہٰذا یہ وہ کلچر ہے کہ جو ہمیں پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ سائنس ہر شعبے میں، میڈیسن میں، مسلم سائنٹسٹ ور ایٹ دا لیڈنگ ایج۔ دنیا میں جو بھی انوینشن تھی وہ مسلمان سائنسدان کر رہے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اس قرآنک میتھڈ سے یا ایپسٹمالوجی سے جڑے ہوئے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نشانیاں بتلا کے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانیاں بتا کے اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ دیٹ از دا ایپسٹمالوجی آف قرآن اینڈ اسلام فار نالج۔ آبزرو اینڈ دین اپلائی یور مائنڈ، انکوائری اینڈ ریفلیکشن، اور پھر اس کے نتیجے میں یو ول فائنڈ آؤٹ کہ دیر از اے کریٹر بیہائنڈ آل دس۔ کبھی نباتات کی مثال دی، کبھی چاند ستاروں کہکشاؤں کی مثال دی، کبھی حیوانات کی مثال دی، کبھی انسان کی اپنی پیدائش جو ہے، جب قرآن نے اس کا ایمبریولوجی کا ذکر کیا تو دنیا میں تصور نہیں تھا کہ انسان کی پیدائش کا کیا طریقہ اور مرحلہ، اس وقت میڈیسن تو بہت بعد میں وہاں پہنچی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیں، اور اس میں ہمیں بار بار کہا کہ بصارت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور عقل کو استعمال کر کے تفکر اور تدبر کرو۔ جب ہم نے یہ روایت چھوڑ دی تو ہم اس حال میں پہنچ گئے کہ 1 کروڑ کے ملک نے 2 ارب کے مسلمانوں کو آگے لگا لیا۔ انہوں نے دل کھیل کے مسلمانوں کے ساتھ شکار کھیلا غزہ میں، اور 2 ارب مسلمان بے بس تھے کہ کچھ کر سکیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس 1 کروڑ کی آبادی نے پچھلے 40-50 سالوں کے اندر ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس پیدا کی، اور وہ ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس نے دنیا کے تمام اہم مراکز پہ، طاقت کے مرکزوں پہ، طاقت کے اداروں پہ یوں ان کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور اس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ آج اگر آپ امریکہ جائیں تو موسٹ لائکلی
in most of the religious studies departments, جو اسلام کا کورس ہے وہ بھی کوئی جوئش پروفیسر پڑھا رہا ہوگا. وی ڈونٹ ایون ہیو اے مسلم پروفیسر کہ جو ادھر یونیورسٹی میں موجود ہو. If you go to a regional study department, so most likely there will be an Indian American professor on South Asia who will be teaching a course on Pakistan. We don't have a Pakistani scholar. This is the challenge, my dear students, that we don't just have to be doctors. We have to be world-class professionals in every field. Your benchmark should not be King Edward, your benchmark should not be Nishtar, your benchmark should not be Rawalpindi Medical College. Even your benchmark should not be Aga Khan University. Your benchmark should be Harvard Medical College. Your benchmark should be best of the best medical colleges in the world. Mayo Clinic کی ریسرچ کے ہم پلہ ہوں آپ, تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مشن کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. سو if your vision is only to become a doctor, get a degree, have some post-graduation qualification so that you can have good money, you can buy a good car, you can have good house, that is what any animal desires to have in life. What do animals do? They just do three things. They feed themselves, they build shelter, and they reproduce themselves. If human life is only subjected to these three tasks, that we feed ourselves well, we seek to have a good shelter, a good house, and then we reproduce our future generation by marrying and producing children, we are living animals' lives. The difference between humans and animals is that Allah subhanahu wa ta'ala has given us a purpose to live. And if that higher purpose is not there in your endeavor, you are not living a human life. So live for that higher purpose. And discover your higher purpose in life. وہ کیا ہے؟ So, a successful life depends on alignment of three things. Your discovering purpose, your working hard, and your working with a system of ethics and values. If you do not have a purpose, you will not have passion. And if you will not work hard, you cannot get anywhere. But if you also do not have ethics and values, then you might become a mercenary in life. ایک پیسہ کمانے کی مشین بن جائیں گے جو پرپز لیس ہو جائے گی, and your purpose will fade out of your whole effort. So these three things have to be aligned in life. Never forget what is your purpose, whether you are working hard enough for that purpose, and whether you have your set of ethics and values right. And that means you don't have to live by your watch. Your compass should always guide you that which is the right path to go. So یہ گھڑی ایفیشنسی لاتی ہے, but compass gives you the direction, and that is what is important. So I hope کہ آپ نے دیکھا, جائیں ڈاکٹر بنیں, بیرون ملک بھی جائیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, but also have a purpose in life. What will you do? And I had a purpose in my life. When I started my politics, I could have easily started my politics from Lahore. میں نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھا. میں ان سے اگر لاہور کے کسی حلقے کی ٹکٹ مانگتا تو مجھے مل جاتی, اور آرام سے پکی سڑکیں تھیں, شہر کا علاقہ تھا, زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑتی, تو میں وہاں سے الیکشن لڑ سکتا تھا. لیکن میرا پرپز یہ تھا کہ if I have to do public life, then I must serve the land where my ancestors are buried. I must serve the land جس کا میں son of soil ہوں, because it is underdeveloped
And if I have good education, if I will have an opportunity, تو میری اس opportunity سے I must transform the lives of the people to where I belong, and I must bring them at par with other places. So I had strong sense of root in my area and also in my country, and that is what brought me back. Wharton School سے MBA کر کے if I had stayed in America, I would have been a millionaire by now. میرے سارے جو کلاس فیلوز ہیں سب کے رینچز ہیں, کچھ کے جہاز بھی ہیں اپنے, they are all multi millionaires. لیکن I had a dream that I will serve my country, so I came back. So always have those roots in you, that how will you pay back for this education, even if you go to America, if you go to UK. And I think that is what brings Dr. Ansar back to Pakistan also, that while he is having a good successful career in UK, he has not forgotten Pakistan, where he belongs, and he is trying to serve and pay back to Pakistan in whichever way he can. So that should be your guiding principle in life also. So I wish you well. I once again thank Dr. Ansar and his wife for visiting Narowal, and I hope that the faculty of Narowal Medical College will truly transform this college to be a leader in medical education. And what I just mentioned, I was referring to, when we set up this ecosystem, I have repeatedly said to Principal Saab that we have UET. UET has a biomedical engineering department. UET has a computer science department. We have University of Narowal. University of Narowal has all the basic science departments. So it is important that all three institutions should form an ecosystem where each of these universities should be able to draw upon the competencies of other universities and have a very interdisciplinary excellence produced in this area, اور ایک ایسا انوویشن کا ایکو سسٹم بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کے نتیجے میں, کہ آپ سائلوز کے اوپر خود کو نہ رکھیں, بلکہ جو جیسے میں نے کہا کہ اب میڈیکل سائنس ہیز بیکم اے ویری ملٹی ڈسپلنری پروفیشن. It is very difficult to say where the boundary of medicine finishes and the boundary of engineering starts. If you look at any cardiologist today, all cardiologists are almost half engineers. The kind of machines they are operating, they are into engineering. They are using وہ انگلیاں استعمال نہیں کر رہے. اب آج جس طرح روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں, تو وہ روبوٹک سرجریز میں اب ڈاکٹر کی ہاتھوں کا کمال تو نہیں ہے, وہ تو اس روبوٹ کا کمال ہے جس کو ہی ہیز ٹو لرن ٹو ماسٹر دیٹ روبوٹ ہاؤ ٹو ڈو دوز روبوٹک سرجریز. سو میڈیسن از انڈر گوئنگ اے سی چینج, اینڈ دیٹ از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی, دیٹ ناروال میڈیکل کالج as a new medical college develops a competency that makes it a leader in technology driven medical education. Pakistan Zindabad.